ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک محنتی اور ایماندار کسان رہتا تھا جس کا نام رامو تھا۔ رامو کے پاس دنیا کی بہت کم چیزیں تھی، ایک چھوٹا سا کھیت، ایک گائے اور ایک مرغی، مگر اس کی دل میں شکر تھا، سکون تھا، محبت تھی۔ وہ روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، کھیت میں کام کرتا، جانوروں کو چارہ دیتا اور شام ہوتی گھر لوٹ آتا۔ اس کی بیوی بھی سادی سی خاتون تھی جو ہر حال میں خوش رہتی۔ ایک دن جب رامو حسب معمول مرغی کے انڈے لینے گیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پٹی رہ گئی۔ رامو حیرانی سے، یہ کیا؟ یہ تو انڈا چمک رہا ہے۔ رامو نے اس انڈے کو اٹھا دیا، دھویا، دیکھا اور فوراً گاؤں کی سونار کے پاس لے گیا۔ سونار نے انڈے کو دیکھتی ہی آنکھ پھیلائی۔ سونار حیرت سے، ارے رامو، یہ تو خالص سونا ہے۔ رامو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اسی دن اس نے انڈا بیچا اور بہت سے پیسے کمائے۔ پھر اگلے دن وہی منظر، مرغی نے دوبارہ سونے کا انڈا دیا۔ دن، ہفتے اور مہینے گزر گئے۔ رامو اب گاؤں کا امیر ترین کسان بن چکا تھا۔ اس نے نیا مکان بنایا، قیمتی لباس پہنے اور لوگوں میں رائب جمانے لگا۔ لیکن امیری کے ساتھ اس کے اندر لالچ بھی بڑھ گیا۔ روز ایک انڈا، یہ تو بہت کم ہے۔ اگر یہ مرغی سونے کے انڈے دے دے تو اس کے پیٹ میں کئی انڈے چھپے ہوں گے۔ پھر کیا تھا، رامو نے جلد بازی میں فیصلہ کیا۔ اس نے مرغی کو ذبح کر دیا اور اس کا پیٹ چاکا کیا۔ خاموشی، پھر دھیرے سے، مگر اس کے اندر کچھ نہ تھا، نہ کوئی سونا، نہ انڈا، کچھ بھی نہیں۔ رامو تڑپتی ہوئی، میں نے کیا کر دیا؟ وقت گزرنے لگا، سونا ختم ہو گیا، دولت بھی چلی گئی اور آخر کار رامو دوبارہ غریب ہو گیا۔ مگر اس بار اس نے اپنی لالچ کا انجام بھی پتہ چل چکا تھا۔ اختتام: لالچ انسان سے اس کی سب سے قیمتی چیزیں چھین لیتا ہے۔ صبر، شکر اور کنات، یہی اصل خزانہ ہے۔ ایماندار لکڑہارا۔ جنگل کی پرسکون آوازیں، پرندوں کی چہچہاہٹ۔ ایک خوبصورت پہاڑی علاقے میں ایک گھنے درختوں کے درمیان ایک غریب لکڑہار رہتا تھا۔ نام تھا اس کا ہری۔ ہری ایک سادہ دل، ایماندار اور محنتی انسان تھا۔ وہ روز صبح سورج نکلنے سے پہلے کلاڑا لے کر جنگل جاتا تھا، درخت کاٹتا تھا، لکڑیاں جمع کرتا تھا اور شام کو بازار جا کر بیچتا تھا۔ اس کی بیوی اس کی محنت پر فخر کرتی تھی اور دونوں کے ناز سے بھرپور زندگی گزارتے تھے۔ مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی قسمت بدل دی۔ ہری دریا کی کنارے لکڑیاں کاٹ رہا تھا، ایک موٹا درخت اس کی توجہ کا مرکز بنا۔ وہ زور سے کلاڑے مار رہا تھا کہ اچانک ہاتھ پھسلا اور کلاڑا دریا میں جا کر گرا۔ ہری پریشان ہو کر، ہائے میرا کلاڑا، اب میں کیسے کام کروں گا؟ وہ دریا کی کنارے بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ تبھی دریا میں چمک آئی اور ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ پری نرمی سے، کیا بات ہے لکڑہار، کیوں رو رہے ہو؟ ہری، میرا کلاڑا دریا میں گر گیا، میرے پاس دوسرا نہیں ہے اور میں کام کے بغیر گھر نہیں جا سکتا۔ پری نے مسکرا کر غوطہ لگایا اور سونے کا کلاڑا لے کر واپس آئی۔ پری، یہ تمہارا ہے؟ ہری، نہیں، یہ میرا نہیں ہے۔ پھر پری نے چاندی کا کلاڑا نکالا۔ پری، یہ ہو سکتا ہے تمہارا؟ ہری، نہیں، یہ بھی نہیں ہے، میرا تو پرانا سا لوہے کا کلاڑا ہے۔ پری نے تیسری بار لوہے کا کلاڑا نکالا۔ ہری خوشی سے، ہاں، یہی میرا کلاڑا ہے، بہت بہت شکریہ۔ پری اس کی ایمانداری سے بہت خوش ہوئی۔ پری مسکرا کر، تمہاری سچائی کا انعام ملے گا تمہیں، یہ تینوں کلاڑے تم لے جاؤ۔ ہری حیرت اور خوشی سے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ واقعی مجھے یہ دے رہی ہو؟ پری نے سر ہلایا اور دریا میں غائب ہو گئی۔ ہری خوشی سے گھر لوٹ آیا، بیوی کو ساری بات سنائی اور دونوں نے سچے دل سے شکر ادا کیا۔ اختتام: ایمانداری کا انعام ہمیشہ ملتا ہے، کبھی انسانوں سے اور کبھی کسی غیبی مدد سے۔